اگر پوری کائنات کو چلانے والی ایک ہستی موجود ہو جو ہمیں دیکھ رہی ہو، سن رہی ہو، لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکے تو کیا ہم اس پر یقین کریں گے؟ آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آج کے دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم صرف اسی چیز کو مانتے ہیں جو نظر آئے یا ایکسپیریمنٹ میں ثابت ہو۔ اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، اس لیے شاید موجود بھی نہیں۔ ایسے ہی ملحدین کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے وہ امیجنری بھی ہو سکتی ہے۔ سائنس نے خدا کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ ہوا کو ہم میزر کر لیتے ہیں، خدا کو کیسے میزر کرے؟ حضرات، یہ اعتراض سننے میں مضبوط لگتا ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا کہ صرف وہی چیز موجود ہے جو آنکھ دیکھ سکے۔ بھلا مجھے بتائیں، محبت تو ہوتی ہے، لیکن کیا محبت نظر آتی ہے؟ کیا عقل دکھائی دیتی ہے؟ کیا کشش ثقل نظر آتی ہے؟ مجھے بتائیں، محبت اگر ہے تو محبت کا وزن کتنا ہے؟ محبت کون سے رنگ کا ہے؟ محبت کی ہائٹ کتنی ہے؟ ہمیں یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ چیز ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ بھوک ہمیں لگتی ہے، بھوک موجود ہے، لیکن بھوک نظر نہیں آتی ہے۔ درد ہوتا ہے، لیکن درد نظر نہیں آتا ہے۔ یاد رکھیں، مگر ہم ان سب کے اثرات دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں، ان سب کے احساسات کو محسوس کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، سائنس انسین چیزوں کو ان کے ایفیکٹ سے پہچانتی ہے۔ حضرات، الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی مگر بلب جلتا ہے۔ ریڈیو ویوز نظر نہیں آتے مگر موبائل چلتا ہے۔ کائنات میں نظم ہے، قانون ہے، توازن ہے۔ ہر نظم ایک ناظم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کیا کتاب خود بن جاتی ہے؟ نہیں دوستو، کتاب کو لکھنے والا کوئی ہوتا ہے۔ کیا قلم خود بن جاتا ہے؟ نہیں، قلم کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ کیا گاڑی خود بن جاتی ہے؟ نہیں، گاڑی کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے۔ کیا گھر خود بن جاتا ہے؟ نہیں، گھر کو بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ تو بھلا بتائے، اتنی بڑی کائنات خود کیسے بن گئی؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنانے کے لیے کوئی بنانے والے کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو بھی ظاہر سی بات ہے بنانے والے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، قرآن انسان کو صرف دیکھنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ۔ یہ جملے قرآن مقدس میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ کیا تم آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نظر آ جائے تو ایمان امتحان نہیں رہے گا۔ دنیا امتحان ہے، مشاہدہ گاہ نہیں۔ اللہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ محدود نہیں ہے۔ ہم محدود آنکھ سے لامحدود ذات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اتنا بڑا آسمان، ہم بھلا پورے آسمان کو تھوڑی نہ دیکھ پاتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، ہم آسمان کے کچھ حصے کو دیکھ پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ ہماری چھوٹی ہے، آسمان بڑا ہے۔ آنکھ محدود ہے، لیکن آسمان دنیاوی اعتبار سے لامحدود ہے۔ جب ہم سمندر کے کنارے یا سمندر کے اوپر ہم کھڑے، سمندر کے اوپر اگر ہم ہواؤں میں رہے تو ہم اگر پورا سمندر بھی دیکھنا چاہے تو سمندر نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں میں پورا سمندر نہیں آ سکتا۔ ہماری آنکھیں چھوٹی ہے، سمندر بڑا ہے۔ ہماری آنکھیں محدود ہے، سمندر دنیاوی اعتبار سے لامحدود ہے۔ تو ذرا سوچیں، یہ دنیاوی چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے پوری چیز مکمل نہیں دیکھ سکتی ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک جو لامحدود ہے، لامحدود ہے، بھلا اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ موجود نہیں، وہ ثابت ہی نہیں، یہ بیوقوفی ہے، احمقانہ والے جملے ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ان چیزوں میں غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جو کل تک کے جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے تھے ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں اس نظام ہستی کو کوئی چلانے والا ہے۔ ان سورج کو، یہ سورج کسی کے کنٹرول میں ہے، یہ چاند بھی کسی کے کنٹرول میں ہے، یہ ستارے بھی کسی کے کنٹرول میں ہے، یہ ہوا بھی کسی کے کنٹرول میں ہے، بلکہ پوری کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے بنایا ہے پوری کائنات اسی کے کنٹرول میں ہے۔